ایران کا امریکی حملے کا تگڑا جواب، بشارت الفتح آپریشن کا آغاز۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے، العدید بیس پر 10 میزائل داغے گئے۔ دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام، 3 میزائل اڈے کے اندر جا گرے۔ العدید ایئر بیس مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا امریکی اڈا ہے۔ دوحہ میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال۔ عراق، کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر وارننگ سائرن بج گئے۔ ایرانی مسلح افواج کے مطابق آپریشن یا ابا عبداللہ الحسین کے نعروں سے شروع کیا گیا۔ قطر نے اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ حملے سے قطر کو کوئی خطرہ نہیں، العدید ایئر بیس آبادی سے بہت دور ہے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے واضح کر دیا، ایران کا قطر کے ساتھ تاریخی تعلقات برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق دوحہ کے قریب واقع العدیدہ بندرگاہ پر ایرانی حملے کو ناکام بنا دیا۔ میزائلوں کو فضا میں مار گرایا گیا، جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب کی قطر پر حملوں کی شدید مذمت، وزارت خارجہ نے کہا ایران کا یہ حملہ کسی صورت قبول نہیں، قطر پر ایرانی حملہ جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قطر میں امریکی اڈے پر ایران کا حملہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس میں اعلیٰ سطح اجلاس، حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے جوابی حملے کی توقع کر رہی تھی، وائٹ ہاؤس حکام کا دعویٰ۔ جنگ ہم نے شروع نہیں کی، نہ ہی اس کی تلاش کی، اپنے خلاف جارحیت کو بغیر جواب کے نہیں جانے دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ہم قوم کی سلامتی کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایران کے جسم پر لگے ہر زخم کا جواب دیں گے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے منافی قرار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کی اہم بیٹھک، وفاقی وزراء اور عسکری قیادت کی شرکت، امریکہ کے ایران پر حملے سے پیدا صورتحال پر غور۔ اسرائیل ایران جنگ کے خطے پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کے اپنے دفاع کے حق کو تسلیم کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ان غیر ذمہ دارانہ کارروائیوں نے خطے میں کشیدگی میں اضافہ کیا۔ کمیٹی کا تمام متعلقہ فریقین سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے تنازع کو حل کرنے کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کمیٹی کو ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اجلاس سے قبل وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی ملاقات، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حملہ کا مذمت کرتے ہیں۔ This time first they came for the Palestinians, but the world did not speak out because they weren't Palestinian. Then they came for the Lebanese, but we did not speak out because we were not Lebanese. And then they came for the Yemenis, but we did not speak out because we're not from Yemen. And now they have come for Iran. If we do not speak out, Mr. Speaker, there will be no one left when they come for us. اسرائیل نے فلسطین، یمن، لبنان اور اب ایران پر حملہ کیا۔ اگر ہم نے اب بھی کچھ نہ کہا تو اگلی باری ہماری ہوگی۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا، حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بولے اسرائیل کی رجیم کو روکنا ہوگا، ہمارے خطے میں ایک نیتن یاہو کی سستی کاپی موجود ہے، ہم نے سستی کاپی کو جنگ، سفارتکاری اور بیانیے کے میدان میں بھی ہروا دیا۔ پانی پر جنگ لڑنا پڑی تو اگلی جنگ بھی جیتیں گے۔ بھارت سنتاس معاہدے پر عمل کرے یا جنگ کے لیے تیار رہے۔ ہمارے خطے میں بھی ایک نیتن یاہو کا سستی کاپی ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے اس سستی کاپی کو جنگ کے میدان میں ہروا دیا، سفارتکاری کے میدان میں ہروا دیا، بیانیہ کے میدان میں۔ ایران کا اسرائیل کو ایک اور کرارا جواب، شمالی، جنوبی اور وسطی اسرائیل پر میزائل کی برسات، پاسداران انقلاب نے پہلی بار قدر ایچ میزائل بھی چلا دیا۔ تل ابیب، اشدود، حیفا اور ہر ضلع میں زوردار دھماکے، جنوبی اسرائیل میں پاور پلانٹ تباہ، بڑے علاقے کی بجلی معطل، اشدود شہر میں میزائل گرنے سے بڑے پیمانے پر تباہی، جنوبی اسرائیل میں اہم اسٹریٹجک تنصیب پر میزائل لگنے سے شدید نقصان، لگاتار میزائل حملے، سینکڑوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں، تل ابیب اور حیفا غزہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ امریکہ کے بعد اسرائیل کا بھی ایران کی فردو جوہری تنصیب پر حملہ، اسرائیل کا 6 ہوائی اڈوں پر حملہ، 15 جنگی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، تہران کے شمالی علاقے ایوین میں پاور پلانٹ اور جیل کو بھی نشانہ بنا دیا، تہران میں سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز اور شہید بہشتی یونیورسٹی پر بھی بمباری۔
ایران نے اسرائیل کے 2 ڈرونز مار گرائے۔ ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد ہے، روس ایران کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے امریکہ پر واضح کر دیا۔ روسی ترجمان کا کہنا ہے امریکہ کے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے جنگ میں مزید لوگ شامل ہو گئے، کشیدگی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ عباس عراقچی نے روسی صدر کا شکریہ ادا کیا، کہا اسرائیلی اور امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران روس تعلقات اب اسٹریٹجک تعلقات کا روپ دھار چکے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا ایران کی جوابی کارروائی خطے کے لیے تباہ کن ہوگی، ایران کی کوئی بھی اشتعال انگیزی خطرناک نتائج کا سبب بنے گی۔ ایٹمی تنصیبات بہانہ، ایرانی قیادت نشانہ، ٹرمپ کے ناپاک عزائم عیاں، امریکی صدر کا ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حملے ایران میں بہت درست اور ہدف پر تھے۔ ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ دلی تھیلے سے باہر آ گئی، وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر کی سوچ خود عیاں کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کہتی ہیں ٹرمپ کا خیال ہے اگر ایران اپنے جوہری پروگرام پر مذاکرات سے انکار کرتا ہے تو ایرانی عوام کو اپنی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہیے۔ یہ بھی بولی امریکی صدر اب بھی سفارتی حل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ صہیونی دشمن نے سنگین غلطی کی، اب اسے سزا دی جا رہی ہے اور دی جاتی رہے گی۔ آیت اللہ خامنئی کا بیان۔ ترجمان علی شیخ خانی کہتے ہیں کہ اگر جوہری تنصیبات تباہ بھی کر دی گئیں تو کھیل ختم نہیں ہوا، افزودہ مواد، علمی سرمایہ اور سیاسی عزم باقی ہے۔ نیتن یاہو کو مایوسی کی حد تک لے جا کر سزا دی جائے گی، مجرمانہ اقدام پر اسرائیل کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے صہیونی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا، بولے کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ترجمان ایرانی فوج سینٹرل کمانڈ نے کہا مسٹر ٹرمپ آپ یہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے۔ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال، قومی اور نجی ایئر لائنوں کا قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن منسوخ۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پروازوں کی منسوخی کا فیصلہ خطے کی کشیدہ صورتحال کے باعث کیا گیا، حالات معمول پر آنے کے بعد پروازیں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ اسرائیلی جنگی جنون نے دنیا بھر کی معیشت کو مشکل میں ڈال دیا، عالمی اسٹاک مارکیٹ میں بھونچال، ایس اینڈ پی اور ڈاؤ جونز 0.4% اور نیسڈیک 0.5% کمی کا شکار۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی کمی، نکئی انڈیکس 0.6%، چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 0.1%۔ خام تیل کی قیمتوں میں بھی اتار چڑھاؤ، امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 72.65 تک پہنچ گئی۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا فیصلہ، ٹرمپ کے ہوش ٹھکانے آ گئے، پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے پیغامات دینے لگے۔ ایکس پر پیغام میں کہا تیل کی قیمتیں کم رکھیں، محکمہ توانائی کو زیر زمین ذخائر سے خام تیل نکالنے کے لیے فوری طور پر کھدائی شروع کرنے کا حکم، ہدایت کی کہ ابھی فوراً کھدائی شروع کرو، سب لوگ تیل کی قیمتیں کم رکھو۔ بہادری کے دعوے کرنے والا اسرائیل ایرانی حملوں سے خوفزدہ، ایرانی میزائل گرتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کا رکن انٹرویو ادھورا چھوڑ کر بھاگ نکلا، سائرن بجتے ہی اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن نے دوڑ لگا دی۔ نئے ٹیکسوں میں اضافے کو جی ڈی پی کے صرف 0.25% تک محدود رکھا گیا۔ بہتر ٹیکس کمپلائنس کے لیے ہم نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دے رہے ہیں بلکہ ٹیکس قوانین میں بھی بہتری لا رہے ہیں۔ ہم نے موجودہ وسائل میں رہتے ہوئے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کیا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے مزید ریلیف، مشکل حالات میں متوازن بجٹ دیا۔ قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ پر عام بحث کو سمیٹتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا تعمیراتی شعبے کو ریلیف دیا گیا، 12 لاکھ تک کی آمدنی پر ٹیکس کی شرح 1% رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ٹیکس کی بنیاد میں وسعت اور تعمیل کے لیے ایف بی آر میں اصلاحات اور ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایف بی آر 5 کروڑ روپے سے کم ٹیکس فراڈ پر گرفتاری براہ راست نہیں کر سکے گا۔ سولر پینلز پر ٹیکس کی شرح 10% ہوگی۔
قومی اسمبلی اجلاس کے دوران ہنگامہ، اپوزیشن نے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں، خوب شور شرابہ کیا۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں تلخ کلامی اور دھکم پیل۔ پی ٹی آئی ارکان نے وزیر خزانہ کی جانب آنے کی کوشش کی، حکومتی ارکان نے وزیر خزانہ کے گرد حصار بنا لیا۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی اقبال آفریدی کی وفاقی وزیر حنیف عباسی سے ہاتھا پائی، دیگر ارکان اسمبلی نے مداخلت کر کے بیچ بچاؤ کرایا۔ پی ٹی آئی رکن اسمبلی نثار جٹ کا بلاول بھٹو کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال، اسپیکر قومی اسمبلی نے نثار جٹ کی فوٹیج طلب کر لی۔ اسمبلی ختم کر سکتا ہوں اور کر بھی دوں گا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی پھر دھمکی، کہا بانی پی ٹی آئی آج حکم دیں تو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کا اختیار ہمارے پاس امانت ہے، جب بھی بانی سے ملاقات ہوگی بجٹ پر رہنمائی لی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 کیسز میں ضمانتوں پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ انتظامی نااہلی یا ملی بھگت، کراچی کے ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار میں ہوش ربا انکشافات، قیدیوں کے بیرکوں کو کمزور کنڈیوں اور چھوٹے تالے لگائے گئے۔ جی ٹی وی نیوز نے جیل بیرک کی خصوصی تصاویر حاصل کر لیں، قیدیوں کے زور لگانے پر تالے کی کنڈی ٹوٹ گئی۔ شہری ہو جائیں تیار، بارش ہوگی لگاتار، ملک میں بارش کا سسٹم اب رکنے والا نہیں۔ 25 جون سے مونسون بارشوں کی پیش گوئی، مونسون ہواؤں کا اگلے چند روز میں شدت اختیار کرنے کا امکان، کراچی سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی برسات کا امکان۔ اور کراچی کی آرٹ گیلری میں ماضی کی جھلکیاں کینوس پر اتار دی گئیں، فیملی، تاریخ اور جذبات کے حسین امتزاج سے سجی ایک منفرد آرٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ کینوس پر فن کے دلکش مظاہرے نے شرکا کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔